سورۃ فاتحہ اور پھر جتنا آپ سے ہو سکے اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ ایک تو یہ جو بہت بڑا سانحہ پیش ہوا ہے، علماء و صلحاء کو شہید کیا گیا ہے، اس کے لیے ثواب کریں۔ اور ایک ہمارے بہت بڑے ادارے کا کبیر والا، ملتان میں کبیر والا کا، جو حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب ہمارے وفاق کے عاملے کا رکن بھی تھا، وہ وفات ہو گیا ہے۔ ان کی سب کے لیے سال ثواب کریں۔ یہود اور بنی اسرائیل کا تاریخ اس پر آئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ جو پیغمبر اور جو حکومت اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی، پھر اس کو خراب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ کیا ہے انہوں نے، یہ اب آج کی بات نہیں ہے، یہ یہود کا وتیرہ ہے۔ جو لوگ یہود کو نہیں جانتے وہ غلط فہمی مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے چیلے، جیسے شیطان کے چیلے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس کے چیلے بھی پاکستان کے اندر ہوں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ہمت نہیں ہے، بہادر نہیں ہے، سامنے نہیں آتے، شیطان کی طرح اپنے ایجنٹوں سے کام کرتے۔ شیطان جیسا نفس کے ذریعے سے کام کرتا ہے انسان کے اندر، اس طرح یہ شیطان ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر اپنے ایجنٹ پیدا کر کے اس کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جل جلالہ بھی ہمیشہ انہوں کے وہ ذلیل خوار کیا ہے۔ چند دن اوپر آ جاتے ہیں، پھر خوب اس کی پٹائی ہوتی ہے، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس ساتھ ہی ہمیشہ ہو رہا ہے، ہر دور میں تقریباً اس کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ جو ہی اس کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کو پھر سرکوبی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، ان کے طرف کئی رسولوں کو بھیجا، بہت سی رسولوں کو بھیجا۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آئے، لیکن رسول کیسے ہوں؟ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، ان کے پاس وہ حکم لائے، جب بھی رسولوں نے ان کے پاس وہ حکم لایا جو ان کی نفس کو نہیں چاہتے تھے۔ یہی حال ان کے ہے کہ جس حکومت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت وہ اس کی طبیعت کو نہیں چاہتی، جو حکم ہو، جو حکومت ہو، تو پھر اس میں وہ تخریب کاریاں شروع کرتے ہیں۔ اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ اس بات کو اگر آپ سمجھیں تو آپ انشاءاللہ ان کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے۔ دجال جب آئے گا تو جب بھی سامنے یہ کرے گا، اس کے بعد خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ سامنے نہیں کر سکتے یہ لوگ، یہی ٹھونستے ہیں نیچے سے لوگوں سے۔ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جو حکم اس کی نفسوں کے جو چاہتے تھے اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا،
اس کی نفس نہیں چاہتے تھے. فریقاً کذبوا، تو ایک جماعت کو جھٹلایا، کون یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے، پیغمبر کو بھی نہیں مارا. وہ فریقاً یقتلون، اور ایک جماعت قتل کر ڈالتے. جب ان کو بس چلتا تو انبیاء علیہ السلام کو بھی وہ قتل کرتے. یہ ان کی عادت ہے. اور یہ کیا ہوا، وَحَسِبُوا أَن تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہی گمان کیا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا. فَعَمُّوا وَسَمُّوا، تو اندھے اور بہرے ہوئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے اس کو معاف کیا جب توبہ کی وغیرہ وغیرہ، روئے دھوئے. ثُمَّ عَمُّوا، پھر اندھے ہو گئے. ان کی بار بار یہ ایسا نہیں کیا، اب سے ہزاروں سال سے اس کا یہ کام چلا آ رہا ہے. وَسَمُّوا، پھر بہرے اندھے ہو گئے اللہ کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی باتوں سے. کثیرا منہم، من سے بہت زیادہ. یہ قرآن مجید کے ہے کہ سب اس طرح ایک طرح تو نہیں ہوتے، لیکن اکثر اس میں یہ ہوتے ہیں. واللہ بما یعملون، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ خوب دیکھتا ہے. تو پریشانی تو ہونی چاہیے، انسان پریشان ہوتا ہے. یقین جانے جب سے سانحہ پیش آیا مجھے معلوم ہوا، اس وقت سے طبیعت اتنا بوجھ تھا کہ وہ میں آدمی اپنے اندر کی بات تو نہیں بتا سکتے، نہیں، کیونکہ وہ تو ایسی چیز ہے نہیں کہ سامنے لایا جائے. کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک سازش ہے. الحمدللہ کبھی جو سازش ہوتی ہے مجھے اللہ پاک جل جلالہ، آپ کو پتہ ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کرونا آیا تھا، میں کئی سازش ہے بتایا، اب وہ کہتے ہیں سازش. تو یہ دراصل جو حکومت اس کو اچھی نہیں لگتی، جو حکومت ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی، تو کیا کرتے ہیں، اس حکومت کے خلاف بھی کیا کرتے ہیں، اس میں وہ رکھنا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں صبح ساتھ ایک کہہ دیا کہ یہ قطعاً مسلمان نہیں کرتے. یہ ہم سادہ ہے کہ کبھی کسی پر ڈالتے ہیں، کبھی کسی پر ڈالتے ہیں. وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کا نام بھی کرتا ہے کہ گل اللہ نے کیا ہے، فلان نے کیا ہے. یہ کیا مشکل ہے؟ کہیں ایک آدمی جنگل میں بیٹھا ہے، وہاں سے کہتے ہیں کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، ہم تحریک فلان ہے، تحریک فلان ہے. ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بس وہ بھی اس کا ہوتا ہے، وہ جو کہنے والا ہے وہ بھی اس کا ہوتا ہے، جو میڈیا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی اسی کی ہوتی ہے. تو ایسے مواقع میں قوموں کو اور ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے خود اپنے آپ کو پاؤں پر کلہاڑی مارے، بلکہ مشترک دشمن کو پہچاننا چاہیے کہ دونوں کا دشمن ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اس طرح بہیمانہ حرکت کرتا ہے، اب علماء جمع ہے، صلحاء جمع ہے، کوئی تقریب ہے، میں تو ان چیزوں کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہے. کنونشن لکھا ہے تو مجھے پتہ نہیں کنونشن کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی تقریب ہوگی. اب اس تقریب میں اس نے کیا، اس کا نقصان ہے کہ اس میں دھماکہ کرتے ہیں. پھر آسان بات یہ ہے کہ خودکش، تاکہ تفتیش کرنے والوں پر تفتیش کرنے کی ذمہ داری بھی نہ رہے. جب خودکش ہے تو اڑ گیا، پتہ نہیں چلا، بس ہمیں پتہ نہیں ہے. حالانکہ بہت کم خودکش ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ڈبوں مبوں میں چیزیں رکھتے ہیں اور آتے ہیں انہی راستوں سے آتے ہیں. اس کی باقاعدہ ایجنٹ ہوتے ہیں، لیکن ایجنٹوں کو پر ہاتھ ڈالیں
تو پھر اس کا یہ بہت کم لوگوں کی ہمت ہوتی ہے. فقیروں کو پکڑ لیتے ہیں، راستے میں تکلیفیں پہنچاتے ہیں. تو قوموں کو چاہیے، ملکوں کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے ایک دوسرے پر ملبہ نہ ڈالیں، بلکہ اپنے دشمنوں کو پہچان لیں، اور جو ایسا کروایا کرتے ہیں وہ کسی کا دوست نہیں ہے، وہ صرف یہود کا دوست ہے، یہود و ہنود کا دوست ہے، اس نے تیار کیا ہے. پھر اس کی مرضی کسی پوڈری کو تیار کرے، پھر کسی کو تیار کرے، وہ تو ہو سکتا رہتا ہے. لیکن منصوبہ ساز جو ہوتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ پہلے سبق نام میں بھی ایسا ہوا، خوارج کو تیار کیا گیا، یہود نے تیار کیا تھا. جو خدا کا حکم نہ مانے، اب کتنی بڑی بات تھی، ان الحکم الا للہ. ہم قرآن کے حکم کو مانتے، کسی کا حکم کو نہیں مانتے. تو حضرت علی اکرم اللہ وجہہ نے اس طرح ہاتھ اٹھایا، اس طرح، اے قرآن ان لوگوں سے باتیں کرو. تو کہتی قرآن کیسی باتیں کرے گا؟ اس نے کہا تو قرآن کوئی پڑھائے گا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں کہتا ہوں وہ مانو. وہ ظاہر ہے کہ جب اس نے صلح کیا تھا، کیا تھا صلح کیا تھا. تو صلح کیا ہے کہا ہے، تو قرآن مجید نے صلح کی بات نہیں کی ہے، نہیں فرمائی ہے کہ ایمان والو جب آپس میں تم سارے بھائی ہو، کوئی جھگڑا آ جائے تو آپس میں صلح کرو. کیا آپ نے قرآن مجید میں اس میں نہیں پڑھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بگاڑ آ جائے، میاں بیوی کے درمیان بگاڑ آ جائے تو ایک منصف بیوی لڑکی والوں کی طرف سے ہو جائے، ایک منصف لڑکے والوں کی طرف سے ہو جائے، وہ فیصلہ کرے گا. اس کی ارادے نیک ہو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو کیا کرے گا؟ صلح کرا دے گا. اب یہ ساری باتیں یہ قرآن مجید کی آیات تو اس سے ذہن وہ اس کو نہیں دیکھتے تھے. ان الحکم الا للہ، تم نے صلح کیوں کیا؟ یہ ہے ان کی کیا، یہ خوارج کی دستور پہلے سے آ رہا ہے. یہ وہی یہودی ہوتے ہیں، لیکن تیار کرتے کون ہے؟ یہودی تیار کرتے ہیں، ہر کسی کے لیے اپنے نام پر تیار کرتے ہیں. مسلمانوں کو اسلام کے نام پر تیار کرتے ہیں، دوسرے کے نام پر تیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے. لیکن میں یہ بات صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اس حالات میں لوگ الٹی پلٹی باتیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر لڑائیاں پیدا کر دیں، ہو سکتا ہے کہ پڑوسی ملک کے ساتھ تمہاری حالات خراب کر دیں، یہ ہو سکتا ہے. تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے دشمن کو سمجھیں. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ نے تو یہود کے جو منصوبے ہیں اس کو پوری کر رہے ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں. اگر آپ آپس میں بگاڑ لیتے ہیں یا اپنی قوم کے ساتھ بگاڑ لیتے ہیں، تفتیش کرو اپنے لوگوں کے اندر، انشاءاللہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ ساری قوم کے دل زخمی ہو چکے ہیں. ایک بار نہیں، یہ ایک بار نہیں ہے، بار بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوتا ہے. اور وہاں بھی تو وہ تو چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان، طالبان، امارت اسلامیہ اور پاکستان آپس میں لڑے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو؟ گڑبڑ ہو. اگر ہم بھی اسی ساتھ چلیں تو ہم نے دشمن کے ساتھ ہم نے وہ دشمن کی باتوں کو مان لیا یا اپنی بات کی؟ مجھے بتاؤ. تو ہم نے تو اس کی دشمن کی جو عزائم تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسی لیے میں ایک عرض کروں گا دونوں ممالک سے کہ وہ ایک دوسرے پر کبھی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے. ابھی مجھے پتہ چلا پہلے سے یہاں آنے سے پہلے تھوڑا سا کہ وہ ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے. میرے پاس تو واٹس ایپ ہے نہیں.
خرب و غشی میں تو ویسے بھی کبھی کام کرتے کہ نہیں کرتا. مجھے کوئی کہہ جاتا ہے کیسے ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو مجھے دیر سے پتہ چلتا ہے. اب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک بار ہمارے خاندان ہے، بڑا خاندان ہے، میں نے بتا دیا تھا کہ ہم 5 بیویوں کے اولاد ہیں. تو ہمارے خاندان کا دوسری خاندان کے ساتھ وہ اس کے ساتھ کچھ کشمکش تھی، لیکن ایسی نہیں تھی کہ ہم کسی کو ساتھ لڑے یا کسی کو گھروں کو جلائیں، ایسی نہیں تھی بات. لیکن الحمدللہ ہمارے بڑے یہ تو بہت 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 ہوشیار تھے، ذہین لوگ تھے، بہت ذہین لوگ تھے. وہ معاملہ فہمتے تھے، دیہاتی، لیکن میں بتاتا ہوں کہ جو معاملہ فہمی تھی وہ ان ساری وہ یہ جو آپ کو بڑے ہوشیار کہتے ہیں، جس کو ہم بھی ہوشیار کہتے ہیں، ان سب سے یہ ہوشیار تھے. وہ جو بھی بات کرتے تھے تو سوچتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے سوچتے تھے. تو وہ ہماری تھوڑی بات آئی تھی دونوں خاندانوں کے درمیان آپس میں. تو ایک رات ہمارے کنووں پر کمرے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو اس میں وہ اونٹ کا سامان ہوتا ہے، اس میں جو بیلچی ویلچی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے کنووں میں بھی ہوگا اس طرح چیزیں. تو ایک بار ہماری جو توتے میں ہو گیا تو اس کے ساتھ وہ بیٹھے تھے تو اس کی پہلے اس کی کمرے کو جلایا، رات کو جلایا، پتہ نہیں چلتا. تو دوسری دن جو ہمارے خاندان کا کنواں تھا اس کو جلایا. تو ہم بڑے غصے تھے، ہم اس وقت جوان تھے، اس طرح تھا کھاگے کی طرح، ہمار کی طرح. بادر نہیں، ہمارے اپنوں کو تو تھوڑا سی بندوق بھی رکھتے ہیں، چاقو بھی رکھتے ہیں. ہم بڑے غصے میں تھے کہ ہم نے تو اس کی کمرے کو نہیں جلایا تھا، ہمارا اس کا کل کمرہ جلایا گیا ہے، آج اس کا کیا ہے، اس نے ہمارا کمرہ جلا دیا. شیطانی دیکھتے ہو، یہ یہودی سے شیطانی کرتا ہے. دونوں کمروں کو یعنی اب نہ ہم نے اس کا کمرہ جلایا تھا، انہوں نے ہمارا کمرہ جلایا، لیکن ہم غصے میں تھے، بندوقیں رکھ دیں، تم نے ہمارا. تو وہاں ہمارے بڑے میں نے کہا کہ بہت ہوشیار تھے. ایک خاندان کا بڑا بھی بیٹھا گیا تھا اور دوسری خاندان کا بڑا بھی بیٹھا تھا. ہمارے خاندان میں سے حضرت مولانا سید عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو مفتی زبیر شاہ صاحب کے وہ ہے نانا ہے. میرا داماد بھی تھا، استاد بھی تھا، بہت ذہین آدمی تھا، علیہ کشف. اور دوسرے خاندان سے حضرت مولانا حضرت عبدالحکیم صاحب تھے. وہ دونوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے تھے، کمال کے لوگ تھے. ہمیں سب کو بلایا، دونوں کو بلایا، دونوں جماعت کو، دونوں کے بڑے بیٹے تھے. تو ان کی عجیب انہوں نے بات کی، فرمایا دادا جان ہمارے، وہ اس کو دادا جان کہتے تھے، نکابہ، اس نے ہمیں کہا کہ ہم اتنی بغیرت نہیں ہیں، نہ اتنا ظالم ہے کہ اپنے بھائی کی کمرے کو جلائیں، اپنی بھائی کے کمرے کو جلائیں، اور نہ ہمارے اس کا بھتیجا لگتا صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب، یہ اتنا کمزور لوگ ہیں کہ یہ ہمارے کمرے کو جلائیں. یہ تمہارا یہ جو جس نے دونوں کمرے جلائے ہیں، یہ آپ دونوں کا مشترک دشمن ہے، جو تم کو لڑانا چاہتا ہے،
اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے ساتھ اس کا حسد ہے، دونوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم تو اس بات کو سمجھ گئے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، تو ہم دونوں فریق اپنے مخالف کی پیچھے چل گئے کہ یہ ہمارا مخالف نہیں ہے. ہمارا مخالف ایک اور ہے جو چھپا ہوا ہے. تو خدا کی شان جب آدمی کوشش کرتا ہے تو ہاتھ آ جاتا ہے. تو اس کو پکڑا گیا، اس کو پکڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ذلیل کر دیا کہ اب دنیا حیران ہے اس کے لیے. ہمارے علاقے والے عجیب، موت بھی ذلت والی، ہر چیز میں ذلیل ہی ذلیل ہو گیا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دشمن جو ہوتا ہے، یہ دشمن ہمارا، یہ یہود و ہنود اور امریکہ وغیرہ، یہ ہم نے آپس میں مل کر اس نے ہمیں لڑانے کی بات بھی ٹھان لی ہے، امداد بھی کی بات بھی کرتے ہیں، ورنہ گریز میں بھی ڈالیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. اس دھمکیوں سے اگر ہم مرغوب ہوں گے یا ایسی ہم واقعی بالکل اوپن تحقیقات نہیں کریں گے دونوں، تو ہم مار کھائیں گے. یہ شہادت ہی ہو گئی، ہمیں اس کے غم برابر غم میں شریک ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہماری اس وقت باتیں ہم یہ کرتی بھی نہیں ہیں ہمارا، لیکن یہ ایسا آسانی آیا کہ اس کو کون وہ جب مسلمان ہو، جہاں بھی کوئی مسلمان ہو، اس کو دکھ ہوگا. بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا، ایک مرغی کو کوئی بلا وجہ مارے تو لوگوں کو غصہ آتا ہے، اور پھر اتنے لوگوں کو شہید کیا جائے، سینکڑوں سنا 100 تن کے 100 ہے، جتنے کم ہے بیش اتنے زخمی ہو گئے ہیں. وہ بھی ضروری تو نہیں کہ کوئی شاید بہت خطرناک زخمی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دراصل یہ ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے خلاف ہے. میں بتاتا ہوں کہ ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے کہ جمعیت کے خلاف ہے یا فلان کے خلاف ہے، یہ دراصل مسلمانوں کے خلاف ہے، علماء کے خلاف ہے. یہ آپس میں یہ افغانستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے. صبح میں نے اس کو میں نے کہا کہ یہ کس نے کہا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان ہے، میں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ لوگ حیران ہو گئے. میں کیسے نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کریں گے انشاءاللہ، یہ اس طرح نہیں کرتے. وہ ملبہ ڈالنا اور چیز ہے، کسی پر ڈال دیں، لیکن وہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ میں نے کہا کہ مسلمان اس طرح نہیں کرتا. یہ کام یہود کا ہے. یا تو کسی ساتھ لڑائی ہو باقاعدہ، نہ لڑائی ہے نہ کچھ ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ابھی سننے میں آیا، ابھی کس نے، میں جب یہاں آ رہا تھا مسجد میں، اس نے کہا کہ انہوں نے مذمت کی ہے. کس نے؟ تحریک طالبان پاکستان نے. کیونکہ وہ جو بھی ہے وہ پاکستانی ہے، اگر پاکستان پر کوئی بات آ جائے وہ کڑے ہو جائیں گے. لیکن وہ بہت سے سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا. ہمیں بس وہ ایک بات، یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کس کی غلطی ہوتی ہے. تو جب دو پارٹیاں ہوتی ہیں تو خواہ مخواہ پارٹیوں کے اندر جو اندرونی لوگ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ آپس میں اس کو ملنے نہیں دیتے. جب بھی کوئی پارٹی جدا ہو جائے پھر آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ پھر وہ آپس میں وہ ملنے نہیں دیتے. دو گروپوں کو دیکھیں، جو مجاہدین کے گروپوں کو دیکھیں، جب جدا ہو گیا پھر نہیں ملے، کیونکہ وہ چھٹے بڑے ہو گئے. وہاں کیا ہر گروپ کی چھٹی کیا ہو گئے، بڑے ہو گئے. اور جو بڑا ہو گیا وہ چھوٹا کیسے ہو سکے گا؟ ہر گروپ کا چھوٹا بڑا ہو گیا. پھر ایک جماعت تھی
اس میں ایک بڑا تھا، دو باقی 3-4 نیچے وہ بڑے بڑے تھے. اب جب تقسیم ہو گیا تو وہاں بھی کیا زیادہ بڑے بن گئے، یہاں بھی زیادہ بڑے بن گئے، اب وہ نیچے کا بھی آئے. پھر ساتھ جب دوسروں کا پیسہ بھی مل جائے تو بہرحال ایک تو بہت افسوسناک واقعہ ہے. مجھے آج کوئی طبیعت نہیں چاہتی کہ میں کوئی اور بات کروں، لیکن ہے یہ یہود و حنود کا کام. کس کام ہے یہ میں بتاتا ہوں. یہ یہود و حنود اور اس کا کام ہے، اس کی تیار کردی منصوبی ہے. استعمال جس کو کرے وہ تو استعمال تو پاگل لوگ تو استعمال بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوچی سمجھی منصوبے ہوتے ہیں. ہمیں اس میں بہت محتاط قدم رکھنا چاہیے، اسی پر ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے. آخر طالبان کیسے ہی کر سکتا ہے، یا امارت اسلامیہ کیسے اس کو اجازت دے سکتے ہیں؟ اگر پاکستان سے کوئی کارروائی وہاں ہو جاتی ہے تو کیسے پاکستان اجازت دے گا؟ نہیں دے سکتا. اب ہم درمیان میں ہم دیکھیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، اس تک ہم رسائی ہو جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک لطیفہ ہے. طبیعت بہت خراب ہے لیکن پھر بھی وہ لطیفہ اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ یہ ہمارے سبزدگان میں ایک عالم تابعی وفات ہو گیا ہے، بہت عفیف تھا. میں جب اس کی بات سنتا ہوں تو مجھے بڑی آتی. اس کے ایک نوجوان تھا، بڑی خدمت بھی کر رہا تھا، وہ پاؤں سے تھوڑا سا معذور تھا. تو ایک لڑکی نے اس کے لیے اپنے آپ کو لڑکی بنائی. اس طرح ادھر ہوتی تھی بورکی میں. انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا فقیر آدمی ہوں. اب دیکھو یہ سبزایا تھا، بڑی عفیف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. میں کہتا ہوں یہی ایک واقعہ اس کی جنت کے لیے کافی ہے کہ حسب نسب والی لڑکی ہو. اس نے تو نہیں جان رہا تھا، وہ تو لڑکا تھا، لیکن اس نے تو بورکا ڈال کر آواز کو بری کر کے کہا کہ میں تو بڑی آپ کے مشتاق ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ میں تو بہت بڑا کمزور فقیر آدمی ہوں، مجھے خدا کے لیے چھوڑ دو، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں نے کہا کہ یہ تو بالکل جریج کی طرح، مجھے خدا کے لیے معاف کر. وہاں سے اس کا پکا ہوا باغ تھا آڑو کا، اس کو چھوڑ دیا. 1 سال سے پہلی بات ہے. اپنا باغ چھوڑ دیا. کیا سنو کہ میں وہ یہ لڑکی چھوڑتی نہیں ہے. پھر بعد میں وہ چھوڑا کچھ پتہ چلا ہوگا تو وہ لوگ میں کہتے تھے کہ وہ رنڈی تو فلان نکل گیا. تو آپ تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ فلان نکل آئے. کیا جائے؟ فلان نکل آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں. بس دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ، یا اللہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جنہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے، جل جلالہ، یا اللہ ہمیں یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیں، اس کو پوری طرح یا اللہ بے نقاب کر دیں، پوری طرح نقاب کر دیں. یا اللہ رب العالمین، یا اللہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، تیرے بس میں تو ہے. یا اللہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے، تجھے تو معلوم ہے. یا رب العالمین جل جلالہ، چن چن کر کے ایک ایک کی بہکنی کریں، تباہ و برباد کر دیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ جو بھی مسلمانوں کے اندر شر پلاتا ہے، فتنہ پلاتا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کے گھروں میں فتنے ڈال دیں. یا اللہ جل اس کی بدن پر فتنے بیماریاں ڈال دیں. یا اللہ اس میں کیڑی ڈال دیں. یا جل جلالہ اس کو برباد کر دیں. یا جل جلالہ میرے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کئی بار دکھ بھی پہنچا. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ پہلے اس کو حوصلہ دے. اس حوصلے والا آدمی ہے، اللہ رب العالمین اس کو صبر جمیل نصیب فرما دیں. کیونکہ ساتھیوں کے ہمیں سب کو دکھ ہے، لیکن وہ اس کے کارکن تھے تو ظاہر ہے کہ کارکن اس کو زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو اس کو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کو صبر جمیل نصیب فرما دیں، عجز جزیل نصیب فرما دیں. احسان ہے کہ بدلے رب العالمین جو اس کی تکلیف، اس کی جو نقصان پہنچے،
خیر بدلے دنیا میں بھی دے دے، آخر میں بھی دے دیں۔ ان شہداء کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، رب العالمین کی پسماندگان کو صبر جمیل جزیل نصیب فرمائیں، یا جل جلالہ ان کے خیر کی بدلے ان کی تکلیف کی وجہ جس کو یہ تکلیف پہنچی ہے اس کی خیر کی بدلے یا اللہ دنیا میں بھی دے دے، آخر میں بھی دے دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔